السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج سے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ اس گروپ میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سیکھنا سکھائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ مجھے سبق سن کر پھر سنائیں گے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم روزانہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری سورۃ الفاتحہ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پوری میں آپ کو سکھاؤں گا آج تجوید سے کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی ہم چلتے رہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس میں ٹوٹل 5 آیات ہیں، اور اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور رکوع اس میں جو ہے ایک ہے۔ دیکھیے رکوع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہ یعنی آئین قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوا آئے گا، ایک آئین کے بعد جو دوسرا آئین آتا ہے اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آگے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ایک رکوع کے بیچ میں کتنی آیتیں ہوتی ہیں، یہ سب آگے آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہاں پر جو دال ہے وہ موٹا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ حروف قلقلہ میں آتا ہے، اور حروف قلقلہ کے 5 حروف قاف، طا، با، جی، دال، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہاں پر حرف را کو پر پڑھا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں مثالوں میں حرف را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ را کا قاعدہ چونکہ یہ ہے کہ را سے پہلے زبر آ جائے یا پھر پیش آ جائے تو وہاں پر حرف را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حرف را سے پہلے پڑھیں گے ہم، یعنی دیکھیے حرف را سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نون، نون پر زبر ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر آگے را کو ہم زبر دے کر پڑھیں گے۔ دیکھیے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے یہ والی جو ایاک ہے اور یہ والی ایاک، اس میں یہاں پر آپ نے زیادہ زور نہیں دینا، ایسا نہ ہو اس میں 3-4 را پیدا ہو جائیں۔ آپ نے صرف آرام سے نرمی کے ساتھ زبان کے بیچ کو اوپر والے تالو سے لگانا ہے، تو اس سے یا ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ جیسے زبان کے بیچ کو اوپر اٹھا کر پڑھیں گے تو اس سے حرف یا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہاں پر جو ہے یہاں پر یہ اقصی حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف جو ہیں یہ نکلتے ہیں گلے سے۔ اب کچھ گلے کے آخر سے نکلتے ہیں، کچھ گلے کے اوپری حصے سے نکلتے ہیں، اور کچھ 2 حرف جو ہیں وہ گلے کے درمیانے والے حصے سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہا آ گیا ہے تو یہ اقصی حلق سے نکلتا ہے، یعنی گلے کے نچلے حصے سے نکلتا ہے۔ تو اس کو ہم ذرا واضح کر کے پڑھیں گے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیے یہاں پر مد کرنا لازمی ہے، یہ مد متصل لازم ہوتی ہے، اس کو اگر مد نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا حروف کے ساتھ، ابھی میں انشاءاللہ اس کو روانی کے ساتھ پڑھوں گا تو آپ بھی اس طرح مشق کیجئے گا۔ آج ہمارا پہلا سبق 7 آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.